امیزون سیکھنے سے پہلے آپ کے پاس ایک سکل سیٹ ہونا چاہیے. کہاں سے ٹریننگ لے سکتے ہیں؟ تو آج میں دو چیزیں بڑی کلیئر آپ کو بتاؤں گا, ان کے لیے فارمولہ بتاؤں گا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. امیزون کے اندر 99+ رپورٹس جو جنریٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایکسل میں جنریٹ ہوتی ہیں. یہ ہے ذیشان ریاض. ذیشان ریاض دنیا کی تیسری بڑی امیزون مارکیٹنگ کمپنی کے سی او ہیں. پاکستان میں امیزون کو سیکھنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے متعلق آج ہم ذیشان ریاض سے سوالات پوچھیں گے. جانیں گے امیزون میں کاروبار کس طرح کیا جا سکتا ہے یا پھر اپنی سروسز دے کر پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں. یہ بھی جانیں گے کہ امیزون کو سیکھنے سے پہلے آپ کے پاس کیا سکلز ہونا ضروری ہے. امیزون کے فری کورسز کیسے کیے جاتے ہیں. انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے, اس لیے مکمل دیکھنے سے پہلے اسے شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ذیشان صاحب, دنیا کی تیسری بڑی ماشاءاللہ آپ کی کمپنی ہے امیزون مارکیٹنگ کمپنی. ذیشان صاحب, امیزون میں کتنی اقسام کے کاروبار ہیں؟ بزنسز کیسے امیزون میں جو ہے وہ آتے ہیں, کس کرائیٹیریا کے تحت؟ دیکھیں, جو کاروبار کے حساب سے ہم اس کو دو مین قسموں میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. باقی بہت ساری چھوٹی موٹی قسمیں ہیں لیکن دو مین ہیں. ایک, یا تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ یا پروڈکٹ ہے تو آپ برانڈ بنا لیتے ہیں جو کہ آپ UK, یورپ یا US میں سٹارٹ کر لیتے ہیں, یا اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ اور پروڈکٹ نہیں ہے تو آپ سروسز بزنس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ دو مین قسمیں ہیں. اس کے نیچے پھر ذیلی بہت ساری اقسام آ جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس ایک اچھی پروڈکٹ ہے اور اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے, امیزون پہ اپنا اکاؤنٹ سیٹ کرنے کے لیے اور فرسٹ 1 سال میں اس کی گروتھ لینے کے لیے انویسٹمنٹ ہے, تو میں تو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ کا برانڈ سٹارٹ کریں, کیونکہ برانڈ آپ کی پیسو نہیں, بڑی ایکٹیو انکم ہوتی ہے. اور دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ سے جو پیسہ نکل گیا ہے وہ برانڈز کی طرف جا رہا ہے, ای کامرس برانڈز کی طرف, تو اس کی گروتھ بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ اپنا برانڈ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں, اس کو سلولی بلڈ کرتے ہیں اور اسی کی بیس پہ آپ اپنی اور پروڈکٹ لائن انٹر کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس سے ایک علیحدہ بات ہے کہ برانڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی آپ کے پاس کیا نالج ہونا چاہیے, کیا سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ جی نا انویسٹمنٹ تو ہے تو آپ برانڈ کیسے سٹارٹ کریں. تو اگر میں اس کو کیٹیگرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا بیسک نالج ای کامرس کے بارے میں جو ہے وہ ہونا چاہیے, یعنی کہ امیزون کی سرفیس پہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پروڈکٹ آپ نے مینوفیکچر کہاں سے کروانی ہے, یعنی کہ آپ کو سستی کہاں سے بنے گی. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پروڈکٹ اگر میں نے USA یا یورپ میں پہنچانی ہے جہاں آپ کا امیزون اکاؤنٹ ہے تو اس کی میری کتنی کاسٹ آئے گی. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو کیسے پرائس کروں گا اور میں اپنا جو کمپٹیشن ہے وہاں اس کے ساتھ میں کیسے کمپیٹ کروں گا. اگر یہ نالج آپ کے پاس بیسک کلیکٹ ہو چکا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی برانڈ لانچ کی طرف چلے جائیں گے. اب اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, جو کہ زیادہ تر پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے, اور وہ امیزون اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی سروسز دے کے وہاں سے پیسہ کمائیں, تو وہ یہ گھنٹوں کے حساب سے ملتا ہے, کس طرح ملتا ہے یہ پیسہ, یہ بھی کائنڈلی بتا دیں. اور سروسز کیا دینی ہے, میں کیا سروسز دے سکتا ہوں؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. اور اگر وہ جو پہلے ہم نے بات کی برانڈ والی, تو میری زیادہ تر ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ سروسز بزنس میں جائیں, سیکھیں, اور جب آپ انٹیلیجنٹ انف ہو جائیں تو آپ بزنس کی دوسری سائڈ پہ جمپ لگائیں, آپ برانڈ سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کریں جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ اکٹھی ہو جائے. جنرل فارمولہ ای کامرس میں تو یہی ہے. لیکن سروسز سائڈ پہ آپ کے ساتھ جو ہماری پہلی ویڈیو تھی اس کے نیچے جو کمنٹس تھے, کچھ آپ نے مجھے بھیجے, کچھ میں نے فالو کیے, تو لوگ بڑے ایگر تھے, بڑے چاہتے تھے کہ ہمیں اس کا آنسر ملے. تو کیسے سروسز انڈسٹری میں جا سکتے ہیں, کہاں سے ٹریننگ لے سکتے ہیں. تو آج میں دو چیزیں بڑی کلیئر آپ کو بتاؤں گا, ان کے لیے فارمولہ بتاؤں گا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. پہلی چیز کہ دیکھیں, امیزون سیکھنے سے پہلے آپ کے پاس ایک سکل سیٹ ہونا چاہیے. وہ سکل سیٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ریڈنگ انگلش سکل اور اسپوکن سکل اور رائٹنگ سکل جو ہے انگلش کی پروفیشنٹ ہونی چاہیے امیزون سیکھنے سے پہلے. کیونکہ جس آڈینس کو, جس کو آپ نے سروس دینی ہے وہ یورپ اور US میں بیٹھا ہے اور اس کو آپ کی بھاشا سمجھنی ہے, آپ کی زبان سمجھنی ہے, آپ نے اس کی زبان کو بھی سمجھنا ہے. پھر آپ نے جو کورسز لینے ہیں اس کے اندر جب میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جائیں اور امیزون یونیورسٹی سے پڑھیں, فری آف کاسٹ کورس پڑھیں, تو آپ کا ریڈنگ سکل نہیں ہوتا, آپ اس انگلش کو سمجھ نہیں پاتے, تو آپ وہ پہلے ڈیولپ کریں. جب آپ اس فیز سے گزر جائیں گے تو پھر میری اگلی ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ جو مائکروسافٹ آفس ہے اس کے اندر دو چیزیں جو ہے مست سیکھ لیں. ایک ایکسل سکل, اس پہ پروفیشنٹ ہو جائیں, اور دوسرا پاور پوائنٹ سکل. آپ سروسز دے رہے ہیں, آپ کو کسی نے برانڈ دیا, تو امیزون کے اندر
99+ رپورٹس جو جنریٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایکسل میں جنریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہی آپ کے ٹاسک بھی ہوں گے. آپ نے اس میں سے انالیٹیکل ڈیٹا نکالنا ہے, اس رپورٹس کو سارٹ کرنا ہے ود ان ایکسل, اور پھر جب ڈیٹا لے لیں گے تو اس اتنی بڑی رپورٹ کو جس میں تھاؤزنڈز آف سیلز کا ڈیٹا ہے, اس کو آپ نے ایک سلائیڈ میں جو ہے وہ کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا ہے, آپ نے سم اپ کرنا ہے, آپ نے ان کو پریزنٹ کرنا ہے. تو اب یہ 2 سکلز جو ہیں وہ امیزون سیکھنے سے پہلے آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ کا سیکھنے کا جو عمل ہے وہ سپیڈی ہو جائے. باقی ٹرمنالوجی ٹیکنیکل پوائنٹ آپ سیکھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی کمپنی دنیا میں تیسری بڑی کمپنی ہے, پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, سسٹم ماشاءاللہ بے شک آپ کا امریکہ میں سارا ہے, تو آپ پاکستان کے لوگوں کو بھائی سکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ آپ سے سیکھنے کے لیے, آپ سے ملنے کے لیے, سوابی سے KPK, مجھے لاہور, فیصلہ آباد, پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں سے مجھے پیغام نہیں آیا ہم ذیشان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کیوں نہیں سکھا رہے؟ یہ سوال ہماری کمپنی کے اندر بھی اور بہت سارے دوست بھی پوچھتے ہیں. 2017 سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ تو اس فیلڈ میں بہت پرانے ہیں, 2014 سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ یہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ دیکھیں, ہم اسپیشلسٹ ہیں برانڈس کے اوپر کام کر کے, انہیں ایڈورٹائز کر کے, انہیں ایک خاص لیول تک لے کے جانے میں, اور ہمارا جو کام ہے وہ بڑے برانڈس کے ساتھ ہے. اب اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ہم وہاں سے دھیان ہٹا کے اس ٹریننگ والے پارٹ پہ نہیں جانا پا رہے, تو یہ ایک پہلی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ایک میری پرسنل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کو ٹریننگ کرواتے ہیں تو صرف کورس ورک یا تھیوریٹیکل پڑھا دینا کہ یہ ہوتا ہے, یہ کافی نہیں ہوتا. آپ اس کو پریکٹیکل ایکسرسائز اینڈ آن جاب ٹریننگ کرواتے ہیں, آن سائٹ ٹریننگ کرواتے ہیں. مینز یہ کہ آپ اس کو ایک برانڈ اوپن کر کے برانڈ کے وہ ٹاسک اس سے پرفارم کراتے ہیں. پھر ٹریننگ میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ میرا تعلق ٹیچنگ سے بھی رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائی فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ کیوں سکھا رہا ہوں, اور یہاں یہ جو آپ ٹاسک سیکھ رہے ہیں یہ کہاں اور کیوں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو پزلز ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک برانڈ کی جو سٹوری ہے اس کے اندر کیا جان ڈالنی ہے. تو یہ سب کچھ جو کورس ورک ہے اس کے لیے کافی ٹائم بھی ریکوائرڈ ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں برانڈز بھی ریکوائرڈ ہیں. لیکن جن برانڈز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیونکہ وہاں سے یونائٹڈ اسٹیٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, امریکہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کبھی بھی ان کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر ہم پاکستان کے بچے یا ایگزیکٹیوز ٹرینڈ کریں. تو یہ اس حوالے سے بھی ہم کافی احتیاط میں برتتے ہیں. لیکن اب میں کیونکہ اس پہ سوچنا شروع ہو گیا ہوں کہ کچھ ایگزیکٹیو لیول پہ, یعنی کہ جو لوگ امیزون کی فیلڈ میں 2-2, 3-3 سال سے یا 1 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہیں امیزون کی اس فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ ٹریننگ کروائی جائے کسی ایک اسکل کے اندر, اور انہیں اس کا ڈاکٹر بنایا جائے تاکہ وہ ایک اسکل کے اندر اسپیشلسٹ ہو جائیں. سمپل MBBS انہوں نے کر لیا, اب اسپیشلائزیشن کا ٹائم آ چکا ہے, تو وہ اسپیشلائزیشن کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں. تو اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل آپ ٹرینرز؟ ہاں جی, اس کے لیے جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹرینرز جو ہیں وہ کافی رناؤن جو ٹرینرز ہیں وہ انگیج کریں, اور ان کے ساتھ جو ہے ہم یہ ٹریننگز لے کے چلیں, اور اسپیشلسٹس ہم کریٹ کریں, جیسے گرافکس کے اندر, کریٹو کے اندر, اینیمیشن جو امیزون کی ہوتی ہے, پھر برانڈ سٹوری ان A+ کانٹینٹ. جو لوگ جو امیزون پہ کام کرتے ہیں وہ میری لینگویج کو سمجھ رہے ہوں گے, اور پھر جو برانڈ سٹور کا پیج ہے اس کی اوپر جو آپٹیمائزیشن ہے اس کی, اور برانڈ سٹوری کو کیری آپ نے کیسے کرنا ہے ود ان امیزون, وہ اس کے اسپیشلسٹ, سپلائی چین کے اسپیشلسٹ. پھر آپ کو ڈیٹا کی ورڈ انالسٹ ریکوائرڈ ہیں آن PPC لیول, آن آپٹیمائزیشن سائڈ آپ کو جو آپٹیمائزیشن ایکسپرٹس ریکوائرڈ ہیں. تو یہ تو 10 فیلڈز میں نے آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا دی ہیں جس کے اندر ایک اسپیشلسٹ ریکوائرڈ ہے, اور یہ ایک اسپیشلسٹ جو ہے وہ 1 لاکھ سے لے کے, میں آگے نمبر نہیں دوں گا, اگلی اپنی مرد اور جوان کی ہمت ہوتی ہے وہاں کام پہنچتا ہے, تو یہاں سے سٹارٹ ہو کے آگے جاتے ہیں. اور ہم خود بھی پاکستان میں اسی قسم کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جس میں ہمیں مشکلات آ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مشکلات آ رہی ہیں تو جو لوگ میڈیم لیول کا سکل لے چکے ہیں آصف صاحب, وہ ان کو ہم نیکسٹ لیول پہ, ایگزیکٹو لیول پہ بلڈ کریں. اس کا کوئی حل بتائیں کہ اگر کسی نے کوئی آپ سے بہت ضروری ملاقات کرنی ہے, یعنی کہ جینا مشکل ہو ہی گیا ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار رہے گا؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک بڑا فالو اپ رکھا ہے پہلے بھی اور اس بار بھی, کہ جیسے ہی آپ جی USA سے آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو بناؤں گا. تو ابھی کیونکہ میں یہاں کچھ عرصے کے لیے ہوں, کچھ مہینے, 1-2 مہینے ہوں, تو ہم ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ پاسبل آپشن جو ہے کہ ہم Facebook لائیو جا سکتے ہیں. آپ ایک دن اناؤنس کر لیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, آپ بھی فری ہوں, میں بھی ہوں, ٹھیک ہے,
تو ہم بیٹھ کے تھوڑا سا لمبا سیشن کر کے ان کے جو سوالات ہیں جواب دینے والے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کمپین کرنی پڑے گی، ریلیونٹ آڈینس جو ہے اپنے پیج پہ وہ جو موجود ہونی چاہیے، تو یہاں آپ آڈینس سے پوچھ لیں جو وہ دن رکھتے ہیں، ہم ایک میوچل کر کے اور جتنے کویسچنز آئیں گے ہم انشاءاللہ 1 by 1 5 6 منٹ 1 2 منٹ میں ایڈریس کرتے چلے جائیں گے۔ اب کنکلوژن کیا ہے ہماری گفتگو کا؟ پاکستان میں امیزون سیکھنے والے، بزنس کرنے والے، ان سب کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں، سمندر یا دریا میں کودنے سے پہلے اس کی گہرائی ضرور ناپنی چاہیے، یہ میرا مشورہ آپ کو ہوگا۔ بزنس بہت اچھا ہے، آپ اس میں ایکسپوئر لے سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ای کامرس، میں امیزون کی بات نہیں کروں گا، میں صرف ای کامرس کی بات کروں گا ایز اے ہول۔ ای کامرس اگلے 30 سال کہیں جانے والی نہیں ہے۔ 11% پوری دنیا میں اس ٹائم ایز اے این ایوریج ای کامرس سے لوگ بائی کر رہے ہیں، اور یہ پرسنٹیج جو ہے وہ 2030 میں جو ہے وہ وچ ول گو ٹو 36%، تو اس کا مطلب ہے اس کی کنزمپشن بڑھنے والی ہے۔ تو اگر آپ اس فیلڈ میں جمپ کرنے والے ہیں تو بہت ریلیونٹ فیلڈ ہے۔ فرسٹ آف آل کوئی جلدی سیکھ جائے گا، کوئی لیٹ سیکھے گا، لیکن کیپ موونگ فارورڈ، اور ایک ٹرینر سے ٹریننگ لیں گے، دوسرے سے لیں گے، تیسرے سے لیں گے، چوتھے سے لیں گے، پانچواں اچھا ٹرینر نکل ہی آئے گا، تو اس سے آپ سیکھ ہی جائیں گے۔ تو کیپ ڈوئنگ گڈ تھنگس۔